الکیلانی رحمہ اللہ ہمارے نانا جو ہیں، جب بھی دیکھا تو ان کو نا وہ لکھتے دیکھا، وہ کتابت کرتے تھے۔ قرآن کریم سعودی عرب سے اور مجمع ملک فہد سے چھپتا ہے پاکستانی قرآن، تو یہ انہی کا لکھا ہوا ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی مکی صورتیں انہوں نے باب بلال مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں لکھی، اور اس کی مدنی صورتیں انہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر لکھی۔ تو یہ آپ کو یہ بھی سعادت حاصل ہے آپ کے خاندان کو کہ جدت میں آپ نے روایت کے ساتھ ساتھ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز میں جو قدم رکھا، تو یہ سارا ویژن آپ کو کہاں سے ملا؟ سوشل میڈیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھنا کہ یہ کوئی جدت ہے، یہ کوئی جدید چیز ہے، اس کا کوئی اسلام سے اور تعلیم و تعلم سے، دینی تعلیم و تعلم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بہت بڑی ایک فتنہ کہہ لیجیے، یہ ایک بڑی غلط سوچ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی ذکر کیا آپ کے خاندان ماشاءاللہ 35 سے زیادہ حفاظ ہیں۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ 10 سال کی عمر میں جو آپ کے بچے ہیں وہ یا تو حافظ بن چکے ہوتے ہیں یا آخری سپارے ان کے چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ کس عمر میں حفظ شروع کرتے ہیں، یا آئیڈیل عمر کیا ہے بچوں کو حفظ کی طرف لانے کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہت اسٹوڈیو کے پروگرام بزم علماء کی ایک نئی ایپیسوڈ میں ہوں حافظ خبیب میاں، اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ہم علماء کرام کو اس میں مدعو کرتے ہیں، اور دینی اور دنیاوی اعتبار سے ان کی جو خدمات ہیں یا اچیومنٹس ہیں وہ ناظرین کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان کا مختصر تعارف میں کروا دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ تفصیلی تعارف ان سے جانیں گے۔ ایک معروف مذہبی گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر حافظ انس نظر صاحب حافظہ اللہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں لاہور یونیورسٹی میں، اور فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ ان سے ہم جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے؟ شکر اللہ کا احسان، جزاکم اللہ خیر، آپ نے اس خوبصورت محفل میں آپ نے آنے کا موقع دیا۔ ڈاکٹر صاحب، میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے ہمیں خصوصی وقت دیا، اور میں سمجھتا ہوں اور جانتا بھی ہوں کہ آپ کی بہت زیادہ مصروفیات ہیں، اور کئی دفعہ ہمیں اس سے موٹیویشن بھی ملتی ہے، اور اس سے ہمیں تسلی بھی ہوتی ہے کہ آپ صاحب اگر اتنا ٹائٹ شیڈول ان کا ماشاءاللہ، تو ہمیں اگر تھوڑا سا کوئی ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ آپ کو لمبی صحت والی زندگی بھی دے۔ آپ کا ایف ایم میں جو پروگرام ہے، یہ پروگرام بہت اچھا پروگرام ہے، اور بزم علماء ہمارے معاشرے میں آج یعنی سب سے بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ علم اور علماء کی جو وقت اور اہمیت ہے وہ کم ہو رہی ہے، اور اس کو باقاعدہ پلاننگ کے تحت کم کیا جا رہا ہے۔ تو ایک تو اس میں یہ چیز ہے، تو باقی جس محبت سے آپ نے بلایا کئی دفعہ رابطہ ہوا، تو میں نے سوچا کہ اب نہ جانا تو پھر ناقدری ہوگی، تو ضرور جایا جائے۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب کئی علماء سے ہم رابطہ کرتے ہیں نا، تو وہ اصل میں ریاکاری سے بچنے کی وجہ سے نا وہ ٹائم نہیں دے پاتے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم سوشل میڈیا کے اوپر آ گئے ہیں، تو اگر ہم علماء کو ان کا تعارف نہیں نہ کرواتے، پھر ہم گلہ نہیں کر سکتے کہ لوگ جو ہے نا علماء سے آ کے دین نہیں سیکھتے۔ سوشل میڈیا کے اوپر تو لوگ انہی کو جانتے ہیں جن کا اس کے اوپر تعارف موجود ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ مطلب کیا سمجھتے کہ یہ واقعی ریاکاری میں آتا ہے، یا اپنا تعارف کروانا چاہیے؟ جس طرح شیخ پتہ نہیں اب اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں، جیسے علم الرجال ٹائپ ایک سارا علم، تو کیا یہ اسی زمرے میں تھوڑا بہت نہیں آتا؟ اصل میں ایک حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث یعنی دین کی بنیاد ہے، یا دین کا، بعض علماء نے تو اس کو دین کا 25%، چوتھا حصہ، بعض نے تیسرا حصہ قرار دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل چیز نیت ہے پیچھے۔ بہت تھوڑا فرق ہے اپنی ذات کی پروموشن میں اور اپنے تعارف میں۔ ذات کی پروموشن اور ریاکاری اور نمود و نمائش وہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ من راء یراء اللہ بہ ومن سمع سمع اللہ بہ، اس قسم کی احادیث مبارکہ موجود ہیں، لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ لیکن ایک ہے کہ تعارف اور لوگوں کو پتہ لگے، دینی سرگرمیوں کا پتہ لگے، کیا کام ہو رہا ہے کیا کام نہیں ہو رہا۔ تو جس طرح آپ نے جرح تعدیل اور ترجمہ العلماء، اور جس کو طبقات کا علم کہتے ہیں، کتب الطبقات کہتے ہیں، علماء کا تعارف، جو لوگ کچھ خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کا تعارف، تو اس حوالے سے اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے بنیاد نیت بنے گی انشاءاللہ، تو نیت وہ اس میں فیصل کردار ادا کرے گی. تو یہ ہونا چاہیے اور علماء کا تعارف جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. شیخ آج سے چند دہائیاں پہلے جب ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہوتے تھے کہ 3 خاندان کافی ماشاءاللہ مشہور تھے، جن میں سے ایک روپڑی خاندان تھا، ایک غزنوی خاندان تھا، ایک کیلانی خاندان تھا. تو الحمدللہ بڑی یہ سعادت کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا روپڑی خاندان سے تعلق ہے، اور پھر کسی مقام پہ جا کے یہ تینوں خاندان کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہو جاتی ہیں اور یہ جوائن بھی ہو جاتے ہیں. کئی شخصیات ایسی ہیں جن کا تینوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. تو اس حوالے سے آپ کچھ اپنی ذات کا تعارف تھوڑا سا اور پھر فیملی بیک گراؤنڈ کا ایک تعارف ناظرین کے سامنے رکھیں. اگر ہم تاریخ اہل حدیث کو دیکھیں تو 3 خاندان اس میں مشہور رہے ہیں، ایک غزنوی خاندان، ایک لکھوی خاندان اور پھر ایک روپڑی خاندان. اور پھر آج کل اگر ہم دیکھیں یا ماضی قریب دیکھیں تو اس میں کیلانی خاندان کی بھی بڑی خدمات ہیں. تو بہرحال یہ تو اللہ کی توفیق ہے اور اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے مجھے جو ہے وہ روپڑی خاندان میں پیدا کیا. والد صاحب کی طرف سے میرا تعلق روپڑی خاندان سے ہے اور والدہ کی طرف سے میرا تعلق جو ہے وہ کیلانی خاندان سے ہے. تو عبداللہ محدث روپڑی جن کا فتاوی اہل حدیث ہے مشہور، تو وہ میرے والد صاحب کے تایا ہیں، سگے تایا ہیں. تو والد صاحب جب بھی ذکر کرتے ہیں تو ان کا ذکر کرتے ہیں بہت زیادہ اور ان کی خدمات کا. اور پھر نانکوں میں میرا تعلق جو ہے وہ یعنی میری والدہ جو ہیں وہ عبدالرحمن کیلانی رحمہ اللہ جو مشہور مفسر قرآن ہیں، تیسیر القرآن کے نام سے 4 جلدوں میں ان کی تفسیر ہے. تو میرے سگے نانا ہیں عبد المالک مجاہد صاحب، والدہ محترمہ کے یعنی سیکنڈ کزن کہہ لیجیے، رشتہ داروں میں سے ہیں. ان کا تعلق کیلانی خاندان سے ہے، دارالسلام اور اس کے عالمی خدمات. اور پھر جو ہے اقبال کیلانی صاحب، یہ میری والدہ کے فرسٹ کزن ہیں، چچا زاد، سگے چچا زاد بھائی ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑے خاندان میں پیدا کیا اور یہ سراسر اللہ کی تقسیم ہے. اور میری تاریخی پیدائش 1978 کی ہے. تو ہمارے دادا اور عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ وغیرہ یہ تو کافی پہلے فوت ہو چکے تھے. ان کو تو میں نے نہیں دیکھا، اپنی دادی محترمہ کو بھی نہیں دیکھا، لیکن نانا اور نانی دونوں حیات تھے الحمدللہ. اور ہم جب بھی جاتے تھے نان کے، ہفتے میں 1 دن ہم جاتے تھے، جمعے کے دن چھٹی ہوتی تھی، تو ہمارے لیے وہ ہفتے کا سب سے اچھا دن ہوتا تھا جب ہم جاتے تھے. تو اس میں عبدالرحمن کیلانی رحمہ اللہ ہمارے نانا جو ہیں، جب بھی دیکھا تو ان کو نہ وہ لکھتے دیکھا، وہ کتابت کرتے تھے، قرآن کریم کی کتابت کرتے تھے. نہ صرف خود کتابت کرتے تھے بلکہ انہوں نے پورے خاندان کو بھی سکھایا کتابت اور یہ چیزیں. اور شیخ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کی نسل میں وہ سارا وہی مزاج اور وہی خطاطی میں خوبصورتی اور زبردست وہ چلتا ہے کار ہے. ہاں، یعنی آپ دیکھیں جو بھی بندہ کیلانی خاندان کا ہوگا نا تو اس پہ اللہ کی طرف سے رائٹنگ اس کی خوبصورت ہوگی اور قرآن سے گہرا تعلق ہوگا اس کا. اب میرا گویا کہ وہ والد صاحب کی طرف سے تو کیلانی خاندان سے تعلق نہیں ہے، لیکن وہ میں لکھتا ہوں نا تو وہ کبھی کتابت کے انداز سے لکھتا ہوں عربی عبارت، تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کتابت سیکھی ہے. میں کہتا ہوں کتابت نہیں سیکھی ہے، ہم سب بھائی، حسن بھائی، حمزہ بھائی، یہ جینیاتی طور پہ ہی وہ ساری یہ اللہ کی طرف سے شاید کوئی چیز ہے. تو کیلانی خاندان کے اندر تو وہ ہم جب بھی جاتے تھے وہاں تو وہ ان کی ایک خاص مسند ہوتی تھی اور ان کو جب بھی دیکھا تو اس مسند میں دیکھا تو وہ قرآن لکھتے تھے. اللہ نے 50 سے زیادہ قرآن کریم کی کتابت ان کے ہاتھ سے کروائی. اور یہ جو قرآن کریم سعودی عرب سے اور مجمع ملک فہد سے چھپتا ہے پاکستانی قرآن، تو یہ انہی کا لکھا ہوا ہے. اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی مکی صورتیں انہوں نے باب بلال مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں لکھی اور اس کی مدنی صورتیں انہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر لکھیں. عبد المالک مجاہد صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے ان سے گویا کہ ان کو دعوت پہ بلایا، ان کو سعودی عرب بلایا اور ان سے کہا کہ اگر آپ اس انداز سے کتابت کر دیں
تو ان کو جب بھی دیکھا تو ان کو یعنی لکھتے دیکھا. اور پھر ایک خاص چیز جو ان کے حوالے سے یعنی کوئی چیزیں رہ جاتی ہیں ذہن میں، نماز کے حوالے سے. نماز اذان ہوتی تھی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو وہ انہوں نے اٹھ جانا اور کہنا باقیوں سے بھی کہ آئیں نماز کے لیے آئیں. تو نماز کی بہت پابندی کرتے تھے اور بڑے چست تھے، ہر کام نہ بڑی یعنی تھے بوڑھے لیکن وہ یعنی جوانوں سے زیادہ چستی. اس میں قرآن کی برکات بھی ہو سکتی ہیں. قرآن کی برکت آپ کہہ سکتے ہیں. نانی محترمہ ہماری جو تھیں تو بڑی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کیا، اور یعنی ہم یہ دیکھتے تھے کہ الحمدللہ ہمارے فیملی میں قرآن حفظ کرنے کا بڑا رجحان ہے. جو بچہ قرآن حفظ کرتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ وہ اس کو اس کی من پسند تحفہ لے کے دیتی تھی، اور وہ کہتی تھی جو بھی حفظ کرے گا تو وہ ایک ہفتہ میرے پاس رہے گا. پھر وہ اس کو نا وہ چیزیں بنا خدمت کرتی تھیں باقاعدہ. تو یہ مطلب آخری عمر کا بھی ذکر کیا، اس میں حفظ کیا انہوں نے بڑی عمر میں. بڑی عمر میں انہوں نے. تو بڑی عمر سے کیا مراد ہے، مطلب کتنی عمر میں؟ اب مجھے ایگزیکٹ تو پتہ نہیں ہے، مطلب کہ شادی کے بعد ہی ہوگا. شادی کے بعد انہوں نے 30+ یا 40+. بڑی عمر میں انہوں نے حفظ کیا اور وہ ہر وقت قرآن پڑھتی رہتی تھیں. اور وہ جو بچہ حفظ کرتا تھا اس کو ایک ہفتہ اپنے پاس رکھنے سے ایک تو اس کی خوب خاطر مدارات کرنا، وہ ایک ہم اس کو کہتے تھے مالی والی چیزی، اس طرح کر کے ہم اس کو کہتے تھے. وہ ایک خاص قسم کا نا وہ بناتی تھیں پیڑا سا بڑا، وہ جو ہے نا دیسی گھی اور ایسی چیزوں کا نا، تو وہ بنا کے دیتی ہیں. اور پھر وہ اس ہفتے نا وہ دور کرتی تھیں اس بچے سے، اپنا خود بھی سناتی تھیں اور اس کا سنتی بھی تھیں. صحیح سے یہ نہیں کہ خالی خدمت نہیں، ساتھ دور بھی کرنا، ساتھ دور بھی کرتی تھیں. اور وہ جس طرح قرآن کے ساتھ ان کی محبت، بلکہ فوت ہوئی تو انہوں نے یعنی وصیت کی کہ جو بچہ بھی حفظ کرے، جو بھی نواسا یا پوتا، تو اس کے لیے اس دور میں وہ کوئی میرا خیال ہے شاید 87 88 86 میں شاید وہ فوت ہوئی ہیں. انہوں نے وصیت کی تھی کہ 500 روپیہ اس بچے کو میری طرف سے جو ہے نا وہ گفٹ دیا جائے. اور اس کو نا یعنی کہ انہوں نے ایک وقف قائم کر دیا، اس کے بعد بھی اپنے صدقہ جاریہ. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ہر خاندان، آپ نے 3 خاندانوں کی بات کی، کسی دور میں کوئی خاندان، کسی دور میں کوئی خاندان. اصل میں کوئی شخصیات ایسی ہوتی ہیں ان کی برکت ہوتی ہے. ہمیں احادیث میں ام سلیم رضی اللہ عنہا کی مثال ملتی ہیں. ان کے شوہر باہر تھے اور جب وہ سفر کر کے آئے تو بچے کے بارے میں فکر مند تھے، بیمار تھا. تو پوچھا کہ بچہ کیسا ہے، تو انہوں نے شوہر کو تسلی دینے کے لیے کہ ابھی سفر سے آئے ہیں پریشان نہ ہوں، تو انہوں نے وہ کہا کہ وہ پہلے سے بہت بہتر حالت میں ہے. تو رات وغیرہ انہوں نے گزاری، اپنا وہ سفر کی تھکاوٹ وغیرہ اتاری. تو اگلے دن پتہ لگا بچہ فوت ہو گیا. تو بڑا وہ ناراض ہوئے کہ آپ نے مجھے بتایا نہیں. تو وہ کہنے لگیں کہ میں جو ہے وہ آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی. اور وہ ظاہر بات ہے، بچہ پہلے بیمار تھا، تکلیف میں تھا، تو اب وہ بچہ ہے تو وہ اب اللہ کے پاس چلا گیا اور اب بہتر پوزیشن میں ہے. تو انہوں نے اپنے شوہر کو پریشان نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس رات میں اتنی برکت ڈالی کہ کہتے ہیں کہ اس خاندان میں پھر اللہ نے 12 بڑے بڑے علماء اور اللہ نے ایسی برکت دی. تو یعنی کچھ ایسی نیکیاں ہوتی ہیں، کچھ ایسی خدمات ہوتی ہیں بعض بزرگوں کی کہ اس کے اثرات، میں سمجھتا ہوں صرف دینی اثرات نہیں، اس کے دنیاوی اثرات، دنیا کی نعمتیں اس نیکی کی وجہ سے اس خاندان کے اندر کتنا عرصہ چلتی رہتی ہیں. سورہ کہف کو دیکھ لیجئے. سورہ کہف میں وہ جو 3 قصے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کے، ان 3 قصوں میں 2 قصوں میں نیک والدین کا ذکر ہے. اور وہ جو قصہ ہے کہ وہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر نے وہ دیوار کو تعمیر کی، حالانکہ بستی والوں نے کھانا بھی نہیں پوچھا. تو حضرت موسیٰ بے اختیار پوچھتے ہیں کہ دیوار ہمیں ٹھیک کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو حضرت خضر نے کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ وہ نیچے خزانہ تھا اور اللہ چاہتے تھے یہ خزانہ بچوں کو ملے. بچے چھوٹے تھے اور اللہ کیوں چاہتے تھے خزانہ بچوں کو ملے؟ باپ نیک تھا. تو وہ باپ کی نیکی کا اثر اللہ نے یہ چاہا کہ اگر وہ دیوار گر جاتی، خزانہ اوپن ہو جاتا، بچے چھوٹے تھے، وہ لوگ ہڑپ کر جاتے اس خزانے کو، تو باپ کی نیکی کا اثر بچے کو دنیاوی فائدے کے طور پر بھی ملا. اگر دنیا کا فائدہ ہوتا تو دین کا فائدہ کتنا بڑا ہوگا. تو یہ نیک لوگوں کی برکت ہوتی ہے. کسی ایک شخص کی کوئی ایسی نیکی ہوتی ہے
کہ وہ آگے خاندان میں سرایت کر جاتی ہے، اور وہ خاندان دنیا میں بھی مشہور ہوتے ہیں اللہ کے ہاں، تو جو ان کا اجر ہے وہ اللہ اس کا نام جو ہے نا ہے وہ دنیا والوں کے سامنے بھی زندہ رکھتا ہے، اور آخرت میں تو انعامات اللہ نے رکھے ہی ہوئے ہیں بے شک ایسی، ان کا ذکر خیر اللہ جاری کر دیتے ہیں۔ بلکہ میں نے ایک بڑی خیر والی چیز ہے، مطلب ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ اس سے موٹیویشن لیں، اور یہ تاثر بھی ٹوٹے، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی علماء کے بچے اکثر عالم نہیں بنتے وہ ایسے، تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ آپ کے خاندان میں جتنے بھی بچے ہیں وہ دین پڑھ رہے ہیں، اور پچھلے دنوں حسن مدنی صاحب آئے ہوئے تھے، اور ابھی آپ نے بھی پروگرام سے پہلے بتایا کہ جتنے بھی بچے ہیں 10 سال سے جب ان کی عمر بڑھتی ہے تو پھر ان کو حفظ کروایا جاتا ہے، تو یہ بڑی سعادت ہے۔ اور اس حوالے سے کبھی آپ کو بچوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا کہ میں نے حفظ نہیں کرنا، یا میں نے دین کی تعلیم نہیں پڑھنی، میں نے دنیا کی طرف ہی جانا؟ جی دیکھیے، تعلیم دین کی ہو یا تعلیم دنیا کی ہو، ایک نظم و ضبط کے مطابق سونا اور ایک نظم و ضبط کے مطابق جاگنا، اور پھر اپنے آپ کو پابند کر کے پڑھائی کرنا، یہ آسان کام نہیں، مشکل کام ہے۔ من طلب العلا سحر اللیالی، جو بندہ بھی بلندی اور عروج چاہتا ہے اس کو راتوں کو تو جاگنا پڑے گا۔ اب یہ ماں باپ کا کام ہے، ماں باپ بچوں کو جس طرح موٹیویٹ کریں اور جس طرح بچوں کو ابھاریں، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کی نظر میں جس چیز کی اہمیت ہے ماں باپ بچوں کو اس پہ لگا دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں آج اسکول کالج کے لیے، عصری تعلیم کے لیے ماں باپ بچوں کو صبح صبح اٹھا دیتے ہیں، اور بچوں سے ان کی ٹیوشن اور باقی چیزیں، اور ایک ان کو روٹین کا پابند بناتے ہیں۔ اگر بلکہ خود بھی پک اینڈ ڈراپ دے رہے ہوتے ہیں، خود بھی پک اینڈ ڈراپ، اور کتنا خرچ کر رہے ہوتے ہیں، کتنی بڑی قربانی دے رہے ہوتے ہیں بچوں کے لیے۔ تو اگر یہی اہمیت ماں باپ بچوں کو دینی تعلیم کے لیے دیں، اور دین کی تعلیم کی اہمیت ان کی نظر میں ہو، تو وہ بچوں کو دین کی طرف بھی لگائیں۔ تو یہ تو اب ماں باپ جو ہے وہ ان کی نظر میں جتنی اہمیت ہوگی، تو وہ جس چیز کی اہمیت ہوگی وہ بچوں کو اس طرف لگائیں گے، بچوں کو پابند تو کرنا پڑے گا۔ باقی جہاں تک آپ کا یہ کہنا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم اکثر دیندار یا علماء حضرات کو دیکھتے ہیں، ان کے بچے آگے بعض دفعہ وہ اس طرف نہیں آ پاتے، میں اس کی ایک وجہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب علماء دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہمیں وہ قدر و منزلت نہیں ملی جو قدر و منزلت ہماری ہونی چاہیے، اور علماء کا مقام بہت بڑا ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ آپ کو اللہ نے معلم بنا کر بھیجا، اور گویا کہ علماء وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث العلماء ورثۃ الانبیاء، اور کسی تابعی کا کسی بڑے امام کا قول ہے کہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان حجت کون ہے، سوال ہوا تو انہوں نے جواب دیا اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان حجت نبی اور علماء ہیں، کہ جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ کا آپ سے تقاضا کیا ہے اور اللہ آپ سے کیا چاہتے ہیں، نبی بتاتے ہیں یا نبیوں کے بعد علماء بتاتے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ تو مقام تو بہت بڑا ہے، لیکن معاشرہ دنیا وہ مقام کئی دفعہ نہیں دے پاتی، تو بعض دفعہ یہ ایک ریئیکشن علماء کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ شاید ہمیں یہ مقام نہیں ملا، ہم دنیاوی تعلیم میں، دنیاوی عہدے میں، دنیاوی مقام میں ہم شاید کم تھے، تو وہ پھر چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو وہ جو کمی ہمارے اندر دنیا کی رہی وہ کمی ہمارے بچوں کے اندر نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں بچوں کو دین کے ساتھ ساتھ جو ہم نے دین حاصل کیا ہے، دینی علم حاصل کیا، ساتھ ساتھ دنیاوی مقام اور عہدہ بھی حاصل ہو، دنیاوی تعلیم بھی ہو۔ وہ دنیا کی تعلیم پر محنت کرتے ہیں، انگریزی تعلیم میں، دنیا کی تعلیم میں فوکس ادھر ہوتا ہے، اس پر فوکس ہو جاتا ہے، اور ان کے دل میں ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہے، دینی تعلیم تو ہمارے گھر کے ماحول سے مل جائے گی۔ اصل میں دینی تعلیم نگلیکٹ ہو جاتی ہے، اس پر وہ اہمیت نہیں ہو پاتی۔ علماء کے بچے کیوں نہیں پڑھ پاتے، اس کی وجہ جو میرا نقطہ نظر کے حساب سے وہ یہ ہے کہ وہ عصری تعلیم پر، دنیاوی تعلیم پر فوکس ہو جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر علماء کے بچے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، لیکن وہ جو علمی مقام جو باپ کا ہوتا ہے، جو خاندان کا ہوتا ہے، وہ مقام کئی دفعہ وہ حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ دیکھیے وہ تو محنت کرنے سے وہ حاصل ہوگا نا، تو وہ دینی تعلیم پر محنت نہیں ہوئی، وہ نگلیکٹ ہو گئی، وہ گھر کے ماحول سے حاصل ہو جائے گی۔ گھر کے ماحول سے کوئی بھی چیز صرف ماحول سے حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ سارا غیر شعوری طور پہ، لاشعوری طور پہ ہو رہا ہوتا ہے سارا کچھ، یہ سارا لاشعوری طور پہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں بہت بڑی حد تک ان کا ایک کردار بھی ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ والد صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیشہ کوشش کی، انہوں نے کہا میں نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینی ہے۔ والدہ
محترمہ میں نے حفظ کے حوالے سے بات کی، نانا جان کی، نانی جان محترمہ کی، کہ کتنا ان کا شوق تھا کہ ہم حفظ کریں، والد صاحب کی طرف سے بڑا شوق تھا ہم حفظ کریں. تو والدہ نے ہمیں حفظ، ہم 10 بہن بھائی ہیں الحمدللہ، سب حافظ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور ہماری فیملی میں یعنی جو بچہ بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ حفظ کرتا ہے اپنی اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ. تو ہمارے خاندان میں تقریباً میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ 35 بچے ہیں جو صرف یعنی اگلی نسل میں جو حافظ ہیں الحمدللہ. اور ہمارے خاندان میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک بھی بچہ ایسا نہیں ہے جس کی عمر 10 یا 15 سال ہو اور وہ حافظ نہ ہو. صرف اللہ کی توفیق، اور اللہ کی توفیق کے بعد میں نے جیسے ذکر کیا تھا بڑوں کی بعض دفعہ کوئی برکتیں ایسی ہوتی ہیں اور والدین کی محنت. تو والد صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ آپ نے دینی تعلیم حاصل کرنی ہے، دینی تعلیم پر کمپرومائز نہیں ہوگا. دنیاوی تعلیم پر والدہ محترمہ ہمیں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم پر بھی لگاتی. والد صاحب کہتے ہیں ہاں دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے، لیکن والد صاحب ہمیشہ فوکس رکھتے کہ دین کی تعلیم لازماً ہوگی. میٹرک ہم نے کیا، میٹرک کے بعد وہ کہتے تھے کہ دین کی تعلیم، دینی تعلیم وہ اصل وقت میں ہوگی، صبح کے وقت میں جو اصل وقت ہے. آپ نے پڑھنا ہے کچھ اور تو آپ سیکنڈ ٹائم میں آپ پڑھیں. فرسٹ پرائیورٹی میں انہوں نے دینی تعلیم کو فرسٹ پرائیورٹی. اور والد صاحب کی طرف سے وہ ایک ایسا ان کا ایک آرڈر تھا کہ وہ یعنی وہ سب کے لیے گویا کہ ایک پابندی تھی، ایک طے شدہ رول تھا کہ ہم نے صبح پڑھنا ہے، دینی تعلیم پڑھنی ہے. اور وہ ایسے نہیں کہ فلاں کے پاس جا کے پڑھ لی، فلاں کے پاس جا کے پڑھ لی. باقاعدہ درس نظامی مدرسے میں باقاعدہ وہی زمین پہ بیٹھ کر، ٹاٹ پہ بیٹھ کر پڑھنی ہے، جس طرح مدارس میں پڑھی جاتی ہے، جس طرح زانو تلمذ کہتے ہیں، زانو تلمذ جس طرح طے ہونا ہے. تو وہ لازمی تھا ہم لڑکوں کے لیے. تو وہ سب نے درس نظامی کیا. وہ جو 8 سالہ درس نظامی ہے، ہاں وہ کسی نے اس 8 سالہ درس نظامی کو 6 سال میں کر لیا ہو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ سب بھائیوں نے پورا ترتیب سے ویسے ہی حاصل کیا جیسے دوسرے کرتے. جی. اور اس میں یہ نہیں کہ فلاں کے پاس جا کر کوئی ڈگری حاصل کچھ پڑھ لیا، فلاں کے پاس جا کر کچھ پڑھ لیا، اس طرح نہیں، باقاعدہ وقت لگا کر. تو یہ میں سمجھتا ہوں والدین کی طرف سے جب اس پر زور ہوتا ہے، اس پہ جب توجہ ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ جو والدین ڈاکٹر انجینئر ہوتے ہیں ان کی اولاد ڈاکٹر انجینئر ہوتی ہے. تو جب ڈاکٹر انجینئر والدین کی اولاد ڈاکٹر انجینئر ہوتی کیونکہ وہ اس پہ محنت کرتے ہیں بچوں پر، تو والدین کی علماء کی اولاد علماء کیوں نہیں ہوتی؟ اس میں سمجھتا ہوں کافی حد تک کردار ماں باپ کا بھی ہوتا ہے. انس بھائی آپ کی بات بے شک اپنی حد تک ٹھیک ہوگی، لیکن ایک دوسرا رویہ یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ علماء کرام یا جو امام مساجد ہوتے ہیں تو وہ دین کی طرف آئے ہوتے ہیں ایک شوق سے اور ایک ذوق کے ساتھ، اور اس میں سروائیو بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں اپنی ذمہ داری پوری بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ان کی اولاد ہوتی ہے نا، جب وہ تھوڑی سی بلوغت کو پہنچتی ہے تو وہ اپنے والد کے ساتھ، والدین کے ساتھ جو رویہ دیکھتی ہے نا معاشرے کا، یا مسجد کی مینجمنٹ انتظامیہ کا جو رویہ دیکھتی ہے، تو وہ ٹھیک ہے ایک امام صاحب یا خطیب صاحب تو چلو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ مضبوط دل دیا اور وہ برداشت کر سکے. لیکن یہ بچے ہوتے ہیں یہ پھر اس ایک ماحول سے متنفر ہو جاتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک معاشرے کا بھی اس میں بڑا جو ہے نا وہ برا کردار آتا ہے سامنے، کہ مسجد کے امام کو انہوں نے ایک ایسے جو ملازم، گھریلو ملازم کی طرح اس کو ڈیل کرتے ہیں جب، تو اس کے اثرات ان کے بچوں کے اوپر آتے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے اندر بہت بڑا کردار ہے، تھوڑا کردار نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ لوگوں کو دین سے دور کرنے والا کردار ہے یہ. اور یہ صرف عوام کا کردار نہیں ہے، یہ جیسے آپ نے اشارہ کیا ہے کہ مسجدوں کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں، اور ان کمیٹیوں میں خاص طور پر علماء نہیں ہوتے ہیں، ان کمیٹیوں میں تاجر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ فنڈ دیتے ہیں. ہاں. اور یہ چیز کہنے میں کوئی بات نہیں ہونا چاہیے، اہل حدیث حضرات میں زیادہ ہے. یعنی اہل حدیث عوام میں اور اہل حدیث تجار میں وہ مقام نہیں ہے علماء کا، ائمہ مساجد کا، جو ہمیں دوسرے مسالک میں ملتا ہے. وہاں اچھا ہے، علماء کی عزت ہے، وہاں عامی شخص ہوگا، تاجر ہوگا، وہ علماء کے بارے میں وہ اس انداز سے بات نہیں کرے گا جس طرح ہمارے ہاں جو مساجد کے جو کمیٹیوں کے لوگ ہیں وہ ایک ملازم کی سی حیثیت میں جس طرح کر کے وہ بات کرتے ہیں. اور یہ بہت بڑا کردار ہے لوگوں کو دین سے دور کرنے میں. لیکن میں دوبارہ اپنی بات کو دہراؤں گا کہ لوگوں کا یہ کردار تو ہے اور تھا اور رہا ہمیشہ.
اور اس کردار کا سامنا صرف علماء کو نہیں کرنا پڑا، نبیوں کو بھی کرنا پڑا۔ آپ مجھے بتائیے کون نبی ہے کہ جس کو جھوٹا نہیں کہا گیا؟ کون نبی ہے جس کو مجنون نہیں کہا گیا؟ یعنی جو کائنات کا سب سے عقل مند اور سب سے قلب سلیم کا مالک ہو، اس کو کہا جائے کہ یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، تو آپ ذرا تصور کریں کہ اس کی دل اور اس کے جسم، اس کے اوپر کیا کیفیت۔ اور کائنات کا سب سے سچا شخص، امین شخص، جس کو دنیا نبی بننے سے پہلے صادق الامین کہے، جب اس کو کذاب کہا جائے، جب یہ کہا جائے کہ یہ دنیاوی مفادات کے لیے شاعر کہا جائے، تو ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ انہوں نے صرف یہ باتیں نہیں سنی، انہوں نے تو باقاعدہ تشدد کا سامنا کیا، جسمانی تکلیفوں کا سامنا کیا، سازشیں ہوئی، شہادت کی اور شہید کیے گئے نبی۔ تو یہ سلسلہ ہمیشہ چلا آ رہا ہے، نبیوں کے ساتھ بھی چلا آ رہا ہے، علماء کے ساتھ بھی چلا آ رہا ہے۔ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص کا۔ وہ گورنر بھی تھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، اور جو اس دور میں گورنر ہوتا تھا وہ مسجد کا امام بھی ہوتا تھا۔ آپ دیکھیے کہ اس چیز کا سامنا تو یعنی خلفائے راشدین کے دور میں کتنا بڑا مقام تھا امام مسجد کا، وہاں سے گورنر ہے، حالانکہ وہ صاحب اختیار بھی ہے، صاحب اختیار بھی ہے، گورنر ہے وہاں سے امام مسجد ہے، اور وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اور وہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے لیے اپنے ماں باپ کو اکٹھا کیا، فدا کا ابی و امی، یعنی یہ مقام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کا۔ اس آزمائش سے تو وہ بھی نہیں بچ سکے، ان کے بارے میں شکایت پہنچ گئی حضرت عمر کے دربار میں کہ جی یہ ان کا یہ مسئلہ جھوٹی۔ حضرت عمر نے تفتیش کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا، کمیٹی کو بھیجا، وہ کمیٹی تفتیش کرتی ہے کوفہ میں جا کر، یہاں پوچھتے ہیں 10 جگہ پوچھا، کسی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک جگہ گئے تو وہاں وہ ایک شخص نے شکایتیں لگائیں الٹی سیدھی۔ یعنی بعض دفعہ کسی کے بارے میں، کسی امام مسجد کے بارے میں کوئی باتیں ہوتی ہیں تو وہ سب کی بات نہیں ہوتی، کسی ایک بندہ کوئی بات شروع کرتا ہے، وہ پروپیگنڈے کے زور پر محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے کہ بہت سارے لوگوں کو شکایت ہے، تو وہ شکایت سب کی طرف سے نہیں تھی، وہ اکا دکا کسی شخص کی طرف سے تھی۔ لیکن چونکہ اب وہاں کی فضا جو ہے وہ تو حضرت عمر نے اگرچہ معزول کر دیا حضرت سعد بن ابی وقاص کو، تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے بد دعا دی پھر اس شخص کو، اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کی عمر لمبی کر دے اور اس کو فتنے میں مبتلا کر دے، اگر اس نے دنیاوی نام و نمود کے لیے اس نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا ہے۔ اور لکھا ہے مورخین نے کہ وہ شخص بوڑھا ہو گیا تھا، اور وہ مکہ کی گلیوں میں اس کی یعنی بڑھاپے کی وجہ سے اس کی جو پلکیں ہیں اور اس کی بھویں ہیں اس کی آنکھوں پہ گری ہوئی تھی، لیکن وہ لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور وہ کہتا تھا مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آزمائشوں کا سامنا تو ہر دور میں کرنا پڑا ہے، اگر ان آزمائشوں سے مقام اللہ نے اتنا بڑا دیا ہے تو ان آزمائشوں سے اگر ہم گھبرائیں گے تو پھر تو کوئی بھی عالم نہیں بنے گا۔ تو عوام کا کردار اچھا نہیں ہے، اس حوالے سے مسجد کی کمیٹیوں کا کردار اچھا نہیں ہے، ان کا کردار بہتر ہونا چاہیے، لیکن ہمیں بھی جو ہے وہ اس کو اللہ کے دین کے لیے ہمیں اس کو برداشت کرنا چاہیے، اللہ کے ہاں اجر کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ انس بھائی، یہ جو ارذل العمر سے مراد یہ وہی عمر پھر وہ اس بندے کو گئی جن کی آپ نے بتایا کہ بھویں جو ہے وہ آنکھوں کے اوپر گر گئی، تو یہ ارذل العمر یہ وہی عمر ہو جاتی ہے یا وہ کوئی اور ہوتی ہے؟ جی ارذل العمر بہت بڑی جس سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پناہ بھی مانگی ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، ہم جسے عمر لمبی دیتے رہتے ہیں اس کو تخلیق میں الٹا کرتے رہتے ہیں۔ وہ گویا کہ آپ سمجھیے کہ کمزوری، پھر اس کے بعد طاقت، جوانی، پھر اس کے بعد دوبارہ کمزوری، وہ کمزوری پھر اتنی آنا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ انسان جوان ہونے کے بعد دوبارہ گویا کہ بچہ بن جاتا ہے، اور جس ذہنی ساخت بھی پھر بچگانہ باتیں، اس کی نفسیاتی باتیں بھی، تو اس میں کمزوری اور نفسیاتی طور پر وہ انسان گویا کہ دوبارہ الٹا ہو جاتا ہے، تخلیق میں دوبارہ بچہ بن جاتا ہے، تو اس سے پناہ مانگی گئی ہے اس عمر سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی ذکر کیا آپ کے خاندان میں ماشاءاللہ 35 سے زیادہ حفاظ ہیں، اور آپ نے کہا 10، جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ 10 سال کی عمر میں جو آپ کے بچے ہیں وہ یا تو حافظ بن چکے ہوتے ہیں یا آخری سپارے ان کے چل رہے ہوتے ہیں۔ جی یعنی میرا کہنے کا جی وہ کس عمر میں حفظ شروع کرتے ہیں، یا آئیڈیل عمر کیا ہے بچوں کو حفظ کی طرف لانے کی؟ عموماً تو ہم نے یہی سنا نا کہ بلکہ میں نے بھی پرائمری کے بعد حفظ کیا،
زیادہ تر ادھر یہی رواج ہے کہ پرائمری کے بعد بچے کو حفظ کی طرف جو ہے نا وہ بٹھا دیا جاتا ہے. جی پرائمری کے بعد بھی حفظ کروایا جاتا ہے اور کافی اچھا رہتا ہے پرائمری کے بعد بھی. ویسے ہمارے ہاں جو زیادہ رجحان ہے ہماری فیملی میں وہ ہم پرائمری سے پہلے بچوں کو حفظ میں ڈال دیتے ہیں. حفظ کرنا اصل میں اتنا آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے. تو میرے الحمدللہ 4 بچے حافظ ہیں. جو میرا اپنا تجربہ ہے اور ہماری فیملی میں زیادہ تر کہ بچوں کو میں نے اپنے بچوں کے حوالے سے جب بچے لکھنے پڑھنے کی عمر کو پہنچے پلے گروپ وغیرہ میں ڈال دیا، انہیں KG میں انہیں ڈال دیا، تو وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ انہیں قاعدہ پڑھانا شروع کر دیا. قاری صاحب جو ہیں وہ گھر میں، اصل میں گھر مسجد گھر میں ہی ہے. ابھی تو آپ کا مسجد نور میں ہی گھر ہے نا اوپر؟ نہیں، ہماری رہائش ماڈل ٹاؤن میں والد صاحب کے ساتھ ہی ہے. ٹھیک ادھر بھی ساتھ ہی مسجد، لائبریری. مسجد ہماری اوپر ہی ہے، لائبریری. تو وہ اس کے ساتھ ہی بچے نے پڑھنا شروع کر دیا قاعدہ. اب یہ جو قاعدہ اور ناظرہ قرآن ناظرہ پڑھنے پر جو وقت لگتا ہے نا، کافی وقت لگ جاتا ہے. تھوڑا وقت نہیں لگتا کیونکہ یہ وہ عمر ہے کہ ابھی بچے کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا ہوتا. تو وہ وہاں سے پلے گروپ میں KG میں ہوتا ہے اور وہاں سے وہ قرآن قاعدہ پڑھ رہا ہوتا ہے، نورانی قاعدہ، اور پھر وہ ناظرہ سیکھنا ہوتا ہے. اس میں 2-3 سال لگ جاتے ہیں کئی مرتبہ. تو میرا تو اس میں ایکسپیرینس یہ ہے کہ پلے گروپ KG وغیرہ کے ساتھ، ابتدائی کلاسوں کے ساتھ بچے کو حفظ میں ڈال دیا جائے ناظرہ پڑھنے میں اور قاعدہ پڑھنے میں. اس کو وہ 1-1.5 گھنٹہ بھی کافی ہے روزانہ کا. وہ اپنا صبح اسکول پڑھے اور شام کو یہ پڑھے. جب بچہ نورانی قاعدہ پڑھ لے اور ناظرہ اس کو 5-6 پارے وہ ناظرہ پڑھ لے اور پھر وہ کچھ حفظ بھی شروع کر دے اور وہ کوئی 2-3 پارے حفظ کر لے، اس اسٹیج تک پہنچتے بچے کو 2-3 سال لگ جاتے ہیں، کئی دفعہ 3 سال بھی لگ جاتے ہیں، 4 سال بھی لگ جاتے ہیں. تو یہ اسکولنگ کے ساتھ ساتھ یہ چیز ہو سکتی ہے. اصل میں اس میں وقت لگنا ہے. یہ آپ کہیں کہ میں اس پیریڈ کو میں اسکول چھڑوا دوں بچے کو اور بچے کو 6 مہینے کے اندر، سال کے اندر اس سارے فیز سے گزار دوں، اس کے لیے وقت لگے گا. اس کے لیے بچے کا ذہنی لیول بھی اونچا ہونا چاہیے. وہ آہستہ آہستہ بچے کا ذہنی لیول اونچا ہوتا ہے. 3-4 سال کی عمر سے بچوں کو اس پہ لگا دیا جائے اسکولنگ کے ساتھ. جب بچہ کوئی کم از کم 10 لائنیں حفظ کرنے کے قابل ہو جائے، 3-4 پارے حفظ کر لے، تو اب بچے کی جو اسکول کی تعلیم ہے وہ چھڑا دی جائے. اب بچے پر برڈن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب اس نے 10 لائنیں یاد کرنی ہیں، 3-4 پارے ہو گئے ہیں، سب کی سنانی ہے، پیچھے سے آدھا پارا یا پارا، اور پھر اس نے وہ ایک منزل کا پارا سنانا ہے. اب یہ وہ 1-1.5 گھنٹے میں نہیں ہو سکتا. تو اب بچے کو اس کی اسکولنگ چھڑا دی جائے. یہ اس وقت تک بچہ جو ہے وہ آپ سمجھیے گریڈ 1 تک، گریڈ 2 تک بچہ پہنچ چکا ہوتا ہے، گریڈ 3 تک بچہ پہنچ چکا ہوتا ہے وہ اسکولنگ کے ساتھ ساتھ اس مرحلے پر. اب فل فلیج بچہ جو ہے وہ حفظ کرے. تقریباً 1.5 سال سے 2 سال کے اندر، اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا، بچہ جو ہے حفظ کر لیتا ہے. اس میں 1.5 سے 2 سال کی قربانی دینی پڑتی ہے. اس کے ساتھ چاہے تو بچے کو آپ امتحان دلاتے رہیں، گریڈ 2 کا، گریڈ 3 کا، گریڈ 4 کا. کیونکہ قرآن کی برکت کی وجہ سے اس کا IQ لیول تو بڑھ رہا ہوتا ہے. اس کا IQ لیول ساتھ بڑھ رہا ہوتا ہے. تو وہ نہ بچے کا حرج ہوتا ہے، نہ کوئی اس کا سالوں کا نقصان ہوتا ہے، برڈن بھی اتنا نہیں ہوتا، اتنا برڈن بھی نہیں ہوتا. اور بچہ جو ہے وہ جب قرآن حفظ کرے اس کے بعد کوئی 6 مہینے، سال اپنی عصری کمی پوری کر کے اگر وہ پرائمری کا امتحان دے دے تو نہ بچے کے کوئی سال ضائع ہوتے ہیں، بلکہ وہ کئی دفعہ اپنی عمر سے پہلے جو ہے وہ حفظ بھی کر لیتا ہے اور پرائمری کا اچھا جو ہے وہ امتحان بھی دے دیتا ہے اور اچھے نمبر بھی لے لیتا ہے. خرابی اصل میں تب ہوتی ہے جب والدین بچے کو وہ کہتے ہیں حفظ اسکولنگ کے ساتھ حفظ نہیں ہو سکتا. اگر اسکولنگ کے ساتھ حفظ کروائیں گے تو حفظ کمزور ہوگا. عام طور پہ قراء حضرات کہتے ہیں آپ اسکولنگ کے ساتھ حفظ نہ کروائیں. جو اسکولنگ کے ساتھ حفظ کرواتے ہیں یا ایسے اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں جہاں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ حفظ بھی ہوتا ہے، وہاں حفظ کمزور ہوتا ہے بچوں کا. یہ ایک عام تجربہ ہے. تو وہ عام طور پہ قراء حضرات کہتے ہیں بچوں کا اگر آپ نے حفظ مضبوط کرنا ہے تو آپ کو جو ہے وہ اسکولنگ چھڑا کر، اب وہ اگر بچپن سے اسکولنگ چھڑا دی جائے نورانی قاعدہ کے ساتھ اور ناظرہ کے ساتھ، وہ بعض دفعہ 5 سال، اس سارے عرصے میں 5 سال کا وقت لگ جاتا ہے.
وہ جو ناظرہ میں نورانی قاعدہ میں ناظرہ میں جو 2-2.5 سال کا وقت لگنا ہے وہ لگنا ہی لگنا ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے ڈاکٹر صاحب کہ وہ جو ناظرہ ہے نا وہ ہم جونیئر قاری سے جب پڑھواتے ہیں نا ہم سمجھتے ہیں حفظ سینئر قاری سے ہونا چاہیے ناظرہ جونیئر سے, تو وہ اس کی جو پکی غلطیاں حفاظ تو سمجھتے ہیں پکی غلطیوں سے کیا مراد ہے, وہ پھر ایسی پکی ہو جاتی ہیں کہ وہ حفظ میں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے, اور یہ میرے ساتھ خود ایسے ہوا ہے. نہیں دیکھیے نورانی قاعدہ اور ناظرہ میں کہہ رہا ہوں اس پہ 2-3 سال لگتے ہیں, اور یہ اچھے قاری صاحب سے پڑھوانا چاہیے تجوید کے ساتھ, اور اس پہ وقت لگتا ہے. اگر اس پہ وقت نہ لگایا جائے تو وہ یعنی بعض دفعہ وہ بچہ وہ حفظ مکمل کر چکا ہوتا ہے یا حفظ مکمل کرنے کے قریب ہوتا ہے, قرآن ناظرہ نہیں اس کو پڑھنا آ رہا ہوتا, تو اس پر محنت لگتی ہے. لیکن یہ اسکولنگ کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو اس طرح کر کے میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ کوئی ان کا سال وغیرہ ضائع نہیں ہوتا, اور ان کا حفظ بھی ہو جاتا ہے, اور ان کی اپنی اسکولنگ بھی ساتھ ساتھ جاری رہتی ہے. میرے اکثر بچوں نے گریڈ 2 کے بعد انہوں نے فل فلیج حفظ کرنا شروع کیا, اور تقریباً 1.5 سے 2 سال کے اندر اندر حفظ کر لیا. اس میں میرا نظریہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب آپ نے بچے کو حافظ بنانا نا تو اس کو جو اسکول میں ڈالنا ہے نا تو اس میں نصاب کو لمبا چوڑا نہ ہو. جو 20 کتابیں آج کل اکثر اسکولوں میں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں تو اس کا فائدہ اتنا نہیں ہوتا. جدھر پورا نصاب ہے, زیادہ تر گورنمنٹ کا نصاب ہے, ادھر آپ بچے کو داخل کروا لیں تو وہ پھر آپ کا بچے کے اوپر ایکسٹرا بوجھ بھی نہیں ہوگا, اور وہ دین دنیا ساتھ ساتھ کسی حد تک بہتر انداز میں چلتی رہے گی. بس دیکھیے وہ جب پراپر بچہ حفظ شروع کرتا ہے نا 10 لائنیں کے قریب وہ سبق لینا شروع کر دیتا ہے, اس کے ساتھ اسکولنگ وہ 20 کتابیں چھوڑیں 10 کتابیں بھی ہوں نا 5 کتابیں بھی ہوں, وہ اسکولنگ چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس وقت بچے کو اسکولنگ چھڑا دی جائے اور فل فلیج حفظ کروا دیا جائے. جب وہ حفظ کر لے, اور صرف حفظ کرنا کافی نہیں ہے, حفظ کے بعد منزل اس کی پکی ہو جائے, 1-2 اس کے دور گزر جائیں پورے قرآن کریم کے. اگر وہ اس وقت قرآن کریم کو پکا نہیں کیا جائے گا تو پھر وہ کچا رہتا ہے پوری زندگی. اچھا اگر وہ پکا کرانے کے بعد بچے کو اب فل فلیج اسکول میں ڈال دیا جائے, 5th کا امتحان دے کے اس کو پھر آگے اسکولنگ میں ڈال دیا جائے, تو صبح اسکولنگ کے ساتھ روزانہ شام کو 1-1.5 گھنٹہ وہ بچہ جو ہے بچہ یا بچی اس منزل کو دہرائے, قاری صاحب کے پاس جا کر ان کو سنائے, تو یہ بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر وہ بچے نے حفظ کیا 5th کا امتحان دیا تو صبح اسکول پڑھتا رہا, اور پھر شام کو وہ اپنی منزل دہراتا رہا. میٹرک تک کم از کم 4-5 سال وہ منزل قاری صاحب کے پاس دہرانا ضروری ہے, روزانہ ایک پارہ سنانا ضروری ہے. نہیں کریں گے تو بچے کا وہ صرف حفظ تو نہیں کروانا ہے نا, حفظ کو یاد بھی تو رکھنا ہے. تو بس حفظ کروا کے چھوڑ دیا تو وہ تو پھر یعنی وہ آپ نے حفظ بھی کیا اور آپ کو یاد بھی نہیں ہے, وہ تو ایک آپ یعنی ایک گناہ میں ہم مبتلا ہو گئے کہ ہم نے اس کو یاد بھی نہیں رکھا. بلکہ یہ معاشرے میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے جنہوں نے حفظ کیا اس کے بعد یاد ہی نہیں رکھا تو وہ بڑی مشکل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. بچہ جو ہے وہ تراویح ضرور سنائے, اور اپنا ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ تراویح ضرور سنائے, اور وہ اس کی دہرائی ضرور کرے. اور وہ گھر میں اس کی تائید نہیں کروں گا گھر میں سنائے, اس لیے تائید نہیں کرتا کہ گھر میں پابندی پھر نہیں ہو پاتی. اگر وہ اسکولنگ چل رہی ہے نا پراپر, پھر گھر میں پابندی نہیں ہو پاتی. ماں باپ کو یا تو گھر والے اتنی پابندی کروائیں تو وہ ایک روٹین ہی بنانی پڑے گی, جس طرح ٹیوشن وغیرہ کی روٹین ہوتی ہے نا, جس طرح ٹیوشن کے بغیر کئی بچے نہیں پڑھ پاتے, تو اسی طرح یہ منزل دہرانے کے لیے بھی اس کا کوئی آفیشیلی کوئی اس کا انتظام. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اب مساجد کیونکہ کم ہے, حفاظ بہت زیادہ ہو گیا ماشاءاللہ, تو وہ پھر کئی دفعہ ان کو مساجد مل ہی نہیں پاتی, تو چلے نہ پڑھانے سے بہتر ہے کہ وہ نہیں تراویح گھر میں پڑھانے کی میں بات نہیں کر رہا تھا. میں بات کر رہا تھا کہ وہ جو منزل سنانی ہے وہ گھر میں ریویژن, وہ میں کہہ رہا تھا, اس لیے میں کہہ رہا تھا گھر میں اگر وہ کی جائے نا, گھر میں کئی دفعہ پابندی نہیں ہو پاتی. نہیں وہ تو ظاہر ہے, پھر وہ جو مسجد کے قاری صاحب اگر مسجد نہیں مل رہی تراویح کے لیے تو وہ ایسے گھر ہیں جہاں لوگ چاہتے ہیں کہ ہم گھروں میں اہتمام کریں تراویح کا. اب تو لوگ کرتے ہیں, لوگ چاہتے ہیں کہ ہم گھروں میں تراویح کا اہتمام کریں, تو وہاں بچے ایسے چھوٹی عمر کے بھیجے جا سکتے ہیں, بچیاں بھیجی جا سکتی ہیں تراویح پڑھانے کے لیے. انس بھائی ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے باقاعدہ علم حاصل کیا مدرسے سے, کن کن اساتذہ کرام سے آپ مستفید ہوئے؟ دیکھیے میں نے سب سے پہلے حفظ کیا. میں آپ کو یعنی بتاؤں کہ یعنی والدین کا اولاد پر کتنا بڑا احسان ہوتا ہے, اور اگر والدین کے ذہن کلیئر ہو
میں نے جب شعور کی عمر سنبھالی ہے نا، جب مجھے ہوش آیا ہے، آپ کہیں 12-13 سال کی عمر، 10-11 سال کی عمر، تو میں صرف حافظ نہیں تھا، میں حافظ بھی تھا اللہ کے فضل و کرم سے، اور مجھے قرآن یاد بھی تھا، تجوید بھی پڑھی ہوئی تھی، اور قرآن کریم کا ترجمہ بھی آتا تھا. یہ یعنی والدین کا ذہن فوکس ہونا چاہیے اس بارے میں. میں نے 9 سال کی میری عمر نہیں تھی، الحمدللہ میں نے حفظ کر لیا، اور اس کے بعد پھر میں نے پرائمری کا امتحان وغیرہ جو بھی تھا وہ دیا، اور میں نے پھر میٹرک تک ریگولر اسکول پڑھا. تو 14 سال کی عمر میں تقریباً میں میٹرک کر چکا تھا، اور ساتھ ساتھ منزل دہراتا رہا. تو اس میں ایک بس میں بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جب ہم حفظ وغیرہ کرواتے ہیں تو قاری صاحبان کو گھر میں بلاتے ہیں. یہ جو ہم گھر میں بلا کر حفظ کرواتے ہیں نا، تو اس سے بھی وہ فائدہ نہیں ہو پاتا جو مساجد میں، جو حفظ کے کلاس کی مراکز روحانیت ہوتی ہے. جو اصل میں جب آپ کسی کو گھر میں بلاتے ہیں نا، تو وہ گھر میں بلا کر وہ علم کی وہ اہمیت نہیں رہتی، وہ عزت نہیں رہتی، وہ مقام نہیں رہتا. جب تک ایک علم کو مقام نہیں دیا جاتا، اس وقت تک وہ علم سیکھا نہیں جاتا. اگر آپ اس کو اہمیت نہیں دیں گے نا، تو وہ گھر میں جب آپ بلاتے ہیں نا قاری صاحب کو، آپ کو کبھی کوئی مصروفیت پڑ جائے چھوٹی موٹی تو چھٹی کروا دیتے ہیں. علم کا وہ مقام نہیں رہتا. جب آپ بچے کو بھیجتے ہیں مسجد میں، مدرسے میں، تو اس سے علم کا ایک الگ مقام ہوتا ہے. بہرحال میں نے جو ہے حفظ کیا، اس کے بعد میں نے میٹرک کیا، اور پھر میں درس نظامی کے لیے میں داخل ہو گیا 3ری کلاس میں ڈائریکٹ. میں گھر میں اتنا الحمدللہ ترجمہ میں نے پڑھ لیا تھا پورا، والدہ محترمہ سے پورا ترجمہ میں پڑھ چکا تھا میٹرک کرنے کے ساتھ ساتھ. یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ والدہ سے آپ نے ترجمہ پڑھ لیا. الحمدللہ والدہ محترمہ شروع سے ترجمہ پڑھاتی تھیں، گھر میں عورتیں آتی تھیں، ان کے ساتھ ابھی بھی ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ابھی بھی الحمدللہ. تو گرامر کافی حد تک میں پڑھ چکا تھا مدرسہ میں داخل ہونے سے پہلے. تو جامعہ رحمانیہ والد صاحب نے ہی شروع کیا اس کو، تو اسی میں میرا 3ری-4تھی کلاس میں میرا داخلہ ہو گیا، 3ری کلاس میں، اور وہ ہاف میں تقریباً میرا داخلہ ہوا. اور جب ایگزام ہوا، میں میٹرک کے بعد میں باقاعدہ بیٹھ گیا، تو میں فرسٹ آیا اپنے 3ری کلاس میں. میں نے پہلی 2 کلاسیں نہیں بھی پڑھی تھی، 3ری کلاس بھی میں نے جو ہے وہ مکمل نہیں پڑھی تھی، لیکن الحمدللہ بیس ایسی تھی. تو پھر الحمدللہ درس نظامی کیا میں نے. اب صبح کے وقت درس نظامی میں مدرسے جاتا تھا، شام کے وقت میں نے اپنی کالج اور اپنی باقی تعلیم مکمل کی. میں نے FSc کیا میتھس اسٹیٹ اکنامکس کے ساتھ، پرائیویٹ کیا. BCom میں نے کیا ریگولر کیا پنجاب کالج آف کامرس، میاں بن محمود صاحب کے کالجز ہیں لاہور میں، تو وہاں سے میں نے ریگولر BCom کیا. صبح میں درس نظامی کے لیے جاتا تھا ظہر تک، اور یہ شام کو 2-3 گھنٹے کا 3-4 گھنٹے کی یہ اسکولنگ ہوتی تھی، یہ کالج میں جاتا تھا. تو میں نے ریگولر BCom کیا. جب میرا BCom ہوا، وہاں سے میرا درس نظامی مکمل ہو گیا، تو پھر میرا داخلہ ہو گیا مدینہ یونیورسٹی میں. تو مدینہ یونیورسٹی جب میں گیا تو میں BCom کیا ہوا تھا، وہاں سے میں نے درس نظامی کیا ہوا تھا، وہاں میں نے کلیت الشریعہ پڑھا. جامعہ رحمانیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں کے اساتذہ والد صاحب نے ہمیشہ قابل رکھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ کسی ادارے کی اصل پہچان اس کے اساتذہ ہوتے ہیں. اساتذہ اچھے ہیں تو ادارہ اچھا ہے، اگر اساتذہ اچھے نہیں ہیں، بہت بڑی بلڈنگ ہے اور تو وہ ادارہ اچھا نہیں. افراد بھی یعنی کہ انہوں نے انویسٹ کیا، کنکریٹ پہ نہیں کیا. جی الحمدللہ. تو حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ والد صاحب کے ساتھیوں میں سے، عبدالسلام کیلانی رحمہ اللہ وہ بھی والد صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے، عبدالسلام فتح پوری رحمہ اللہ، یہ سب عبدالسلام فتح پوری فوت ہو چکے، حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب فوت ہو چکے، عبدالسلام کیلانی صاحب فوت ہو چکے، شیخ عبدالرشید خلیق صاحب ہمارے استاد تھے، دیوبندی استاد تھے، کافی لمبا عرصہ 30-40 سال ہمارے ہاں پڑھاتے رہے، ان سے پڑھا. ڈاکٹر عبدالرشید اظہر صاحب بہت بڑے عالم تھے، تو وہ بھی ہمارے ادارے میں پڑھاتے رہے. تو شیخ شفیق مدنی صاحب اور قاری عبدالحلیم صاحب، قاری ابراہیم میر محمدی صاحب،
وہ آئے مدینہ یونیورسٹی سے اور انہوں نے قرات کا ہمارے ہاں سلسلہ شروع کیا. تو سب سے پڑھا، کیونکہ میں نے 8 سال پڑھا ہے، تو ان سب حضرات سے مجھے علم حاصل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور یہ ٹھوس اساتذہ تھے. اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے کس سے زیادہ علم حاصل کیا، کس سے کیا چیز حاصل کی، میں آج یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. تو چونکہ میں نے جامعہ رحمانیہ سے پورا 6-7 سال لگا کے درس نظامی کیا ہے، تو جتنے ہمارے بڑے بڑے اساتذہ تھے تو سب سے میں نے فائدہ اٹھایا اللہ کے فضل و کرم سے. اور جیسے میں نے ذکر کیا، اس کے بعد پھر میں مدینہ یونیورسٹی میرا داخلہ ہوا. وہاں میں نے کلیت الشریعہ 1999 میں میرا داخلہ ہوا تھا. 1998 میں، سن 2002 میں وہاں سے 4 سال کلیت الشریعہ پڑھ کے واپس آیا. وہاں بڑے بڑے اساتذہ سے فائدہ اٹھایا، اور سب سے بڑے میرے استاد یا میری سعادت کہہ لیجئے شیخ عبد المحسن العباد البدر حفظہ اللہ حیات ہیں. کافی ان کی عمر ہے اس وقت. وہ ہمارے بڑے بڑے جتنے بھی اساتذہ ہیں تو وہ ان کے استاد ہیں. والد صاحب کے بھی استاد ہیں، حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ، ان کے بھی اساتذہ میں سے ہیں. تو ان سے میں نے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے دوران الامامہ والخلافہ کا جو سبجیکٹ ہے وہ میں نے ان سے پڑھا تھا. تو یہ میرے اساتذہ ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، ان میں سے آپ کی کوئی فیوریٹ شخصیت کون سی جو ہے نا وہ رہی ہوگی اساتذہ میں سے؟ کیونکہ سب سے محبت ہوتی ہے، لیکن جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کی کوٹھری کا منہ جو ہے نا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف ہے. تو ایک خاص جہت میں انسان کے دل کا منہ ہوتا ہی ہے، میں سمجھتا ہوں. اصل میں نے جب تعلیم حاصل کی ہے تو چھوٹی عمر میں ہی، کوئی 18-19 سال کی عمر میں درس نظامی کر چکا تھا، BCom وغیرہ بھی. پھر مدینہ یونیورسٹی کوئی 22 سال کی عمر میں مدینہ یونیورسٹی سے واپس آ چکا تھا. تو وہ ایسی عمر تھی کہ اس میں یعنی مجھے بہت زیادہ چیزیں یاد نہیں ہیں، اور میں یہ کہوں کہ میری شخصیت پر کس کے زیادہ اثرات ہیں وہ کہنا بہت مشکل ہے. یعنی میں جو کچھ ہوں وہ اپنے اساتذہ کی بدولت اور ان کی محنت کی بدولت. ویسے اگر آپ کہیں کہ جن کے انداز تعلیم سے اور جن کے پڑھانے سے میں متاثر ہوں، زیادہ متاثر ہوا یا جو یاد آتا ہے ابھی، تو وہ قاری ابراہیم میر محمدی حفظہ اللہ تعالی. ان کے پڑھانے کا انداز ایسا تھا کہ وہ آج تک وہ تعلق جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے، اور ان کے پڑھانے کا انداز بڑا جو ہے وہ تھا ایسا کہ وہ ابھی تک یاد آتے ہیں، کہ ان سے پڑھنا ابھی بھی لطف دیتا ہے کیسے ان سے ہم نے پڑھا. ہم ان کے پہلے بیچ میں تھے قرات میں. قاری صہیب صاحب میر محمدی حفظہ اللہ، قاری سلیمان صاحب میر محمدی حفظہ اللہ، قاری فیاض منیر صاحب، قاری شفیق صاحب، قاری عبدالحلیم صاحب کے بھائی، قاری عبدالوحید صاحب، یہ سب جو ہیں وہ پہلے بیچ کا حصہ ہیں. یہ سارے کلاس فیلو تھے؟ ہم سب کلاس فیلو تھے. ہم نے قرات پڑھی، قرات سبا، قرات عشرہ. قاری عبید اللہ غازی صاحب قطر میں ہوتے ہیں آج کل. اچھا، یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ماشاءاللہ ایک بھائی جو ہیں وہ استاد ہیں، اور 2 بھائی جیسے قاری سلمان صاحب کا بتایا اور قاری صہیب صاحب کا بتایا، تو وہ ساتھ اپنے بڑے بھائی سے پڑھ رہے ہیں اور شاگردی میں. تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے والدین کے لیے، بہت سعادت کی بات ہے. یہ 2 بھائی تو ہم ایک بیچ میں تھے قرات پڑھتے ہوئے. قاری حسان صاحب جو بڑے بھائی ہیں، ان دونوں سے بھی بڑے ہیں، تو وہ بھی میرے کلاس فیلو ہیں. لیکن وہ قرات میں میرے کلاس فیلو نہیں ہیں. قاری ابراہیم صاحب سے قرات پڑھتے پڑھتے کلاس فیلو نہیں ہیں. اصل میں ہمارے جامعہ رحمانیہ میں کلیت الشریعہ کی کلاسیں الگ ہوتی تھی، کلیت القرآن کی کلاسیں الگ ہوتی تھیں. تو کلیت الشریعہ کی کلاسوں میں قاری حسان صاحب میر محمدی وہ میرے وہاں کلاس فیلو رہے ہیں. تو کلیت القرآن کی کلاسوں میں قاری صہیب صاحب اور قاری سلمان صاحب وہ میرے کلاس فیلو رہے ہیں. تو ان سب کے ساتھ مل کر تو قاری ابراہیم صاحب ماشاءاللہ کی شخصیت ایسی ہے جو آج بھی ان کی تدریس کا انداز یاد آتا ہے، اور دل کرتا ہے بندہ اس طرح کا استاد بنے جس انداز سے انہوں نے پڑھایا. ماشاءاللہ ابھی بھی وہ پڑھا رہے ہیں بچوں کو، اور اللہ ان کو مزید صحت اور عافیت والی لمبی زندگی دے. باقی میں ایک اضافہ کر دوں کہ میں نے کلیت القرآن پڑھا یہاں جامعہ رحمانیہ میں. ہمارے یہاں کلیت الشریعہ بھی ہے، کلیت القرآن بھی ہے. تو کلیت الشریعہ میں بھی پڑھا، کلیت القرآن میں بھی پڑھا. تو کلیت القرآن میں
میں نے بعد میں بھی قرات پڑھی، تو کلیت القرآن میں میرے اساتذہ میں جس طرح قاری ابراہیم صاحب میر محمدی ہیں، تو میں نے بعد میں قرات عشرہ بھی پڑھی. قاری ادریس العاصم صاحب، ان سے میں نے قرات عشرہ بھی پڑھی. قاری احمد میاں تھانوی صاحب حفظہ اللہ، ان سے میں نے علم الرسم پڑھا درسن. وہ کسی ادارے میں پڑھا؟ وہ ان کے پاس ہم جاتے تھے، میں اور حمزہ بھائی چھوٹے بھائی ہیں. تو قاری ابراہیم صاحب سے تو ہم نے جامعہ رحمانیہ میں درس نظامی کے درمیان پڑھا. قاری ادریس العاصم صاحب سے اور قاری احمد میاں تھانوی صاحب سے میں نے اور حمزہ مدنی، میرے جو چھوٹے بھائی ہیں، تو ہم نے بعد میں ان کے پاس جا کر سال 2 سال ہم جاتے رہے، ہفتے میں 1 دن 2 دن. تو ہم نے وہ قرات عشرہ پڑھی قاری ادریس العاصم صاحب سے. قاری احمد میاں تھانوی صاحب سے ہم نے علم الرسم پڑھا، ان کے ادارے میں دارالعلوم میں جا کر ہم ان سے پڑھتے تھے. وہ ہم نے درس نظامی کے دوران نہیں پڑھا، وہ اس کے بعد ہم نے پڑھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب مدینہ یونیورسٹی سے آپ لوٹے، مطلب علمی سفر آپ کا مکمل ہو گیا، اس کے بعد دعوتی سرگرمیوں کا آغاز کیسے کیا؟ مطلب 2 میدان ہوتے ہیں نا، یا تو پھر ہوتا ہے کہ آپ تدریس کا میدان چن لیں، بلکہ 3 میدان ہے، ایک تصنیف کا بھی میدان آ جاتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے وعظ و نصیحت اور مبلغ بن کے. تو آپ نے کون سے میدان کا چناؤ کیا؟ جیسے میں نے ذکر کیا کہ میں سن 2002 میں 1422 تھا وہ ہجری، تو میں کلیت الشریعہ مدینہ یونیورسٹی سے میں نے فراغت حاصل کی. اور مدینہ یونیورسٹی کی تعلیم کے دوران میں نے ایم اے اسلامیات کے امتحانات دے دیے، چھٹیوں میں آتا تھا. تو واپس آ کر میں واپس آیا تو میں نے وہاں سے پی ایچ ڈی میں داخلہ لے لیا پنجاب یونیورسٹی میں سن 2003 میں شیخ زاید سینٹر میں. میری پی ایچ ڈی جو ہے وہ تفسیر میں ہے کہ تفسیر کرنے کے اصول کیا ہیں. اور جب میں واپس آیا مدینہ یونیورسٹی سے تو جامعہ رحمانیہ میں پڑھانا شروع کیا، تدریس شروع کی، اور مغرب کے بعد قرآن کریم کی ترجمہ اور تفسیر کلاسز کا سلسلہ شروع کیا باقاعدہ طور پہ. باقاعدہ. تو صبح میں پڑھاتا تھا جامعہ رحمانیہ میں، اور شام کے وقت روزانہ میں قرآن کریم کی تفسیر کی کلاس ہماری ہوتی تھی. اسلامک انسٹیٹیوٹ تھا، والدہ محترمہ نے شروع کیا تھا عورتوں کے لیے، اس کی میل برانچ شروع کی. تو اس میں ہم نے قرآن کریم کا ترجمہ، تفسیر اور پھر عربی گرامر اور اس قسم کے کورسز ہم نے کروائے. تو وہ دن اور آج کا دن، وہ میری مغرب سے عشاء کی کلاس میری آج تک جاری ہے. رحمانیہ میں پڑھانا تو میرا کوئی میں نے 10-12 سال 15 سال پڑھایا، وہ پھر اس کے بعد میرا چھوٹ گیا. پھر میں مسجد نور میں منتقل ہو گیا اپنے تدریسی معاملات میں اور دیگر ذمہ داریوں میں. وہ میں اس طرح رحمانیہ میں تدریس تو پھر میں نہیں کر سکا. یونیورسٹی آف لاہور میں میری جاب ہو گئی اور پھر النور سینٹر شروع ہو گیا. لیکن یہ جو شام کا سلسلہ ہے ترجمہ تفسیر کا، یہ الحمدللہ آج تک جاری ہے. اور اس میں ہم کوئی سلیکٹڈ صورتیں اور کوئی مخصوص سلیبس نہیں ہے. یہ ہم ایک طرف سے قرآن شروع کرتے ہیں، پہلے مکی صورتیں پڑھتے ہیں اور پھر مدنی صورتیں. آپ یہ سمجھیے کہ تقریباً سورہ یونس سے ہم شروع کرتے ہیں 11ویں پارے سے اور آخر تک جاتے ہیں، اور پھر آخر 10 پارے تقریباً وہ ہم آخر میں پڑھتے ہیں. تو یہ کوئی اللہ کے فضل و کرم سے 5-6 مرتبہ ہم قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر مکمل پڑھ چکے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے، اور اللہ توفیق دے کہ یہ تا زندگی ایسے ہی چلتا. تو یہ ابھی میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ سارا ابھی سلسلہ آن لائن بھی ہے، مطلب ابھی بھی آپ آن لائن، تو میں نے بھی کافی کلاسیں اٹینڈ کی ہیں اس کی، تو ابھی بھی چل رہی ہیں نا وہ ساری جو OBS کے اوپر آپ کرواتے ہوتے؟ جی اصل میں یہ فزیکل کلاس میری چلتی ہے مستقل، سن 2002 سے جاری ہے، 21 سال ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے. تو کوئی 2015-2016 میں مغیرہ لقمان میرے بھانجے ہیں، تو انہوں نے توجہ دلائی کہ اس کو آپ آن لائن لے آئیں اور اس کی ریکارڈنگ کر لیں. اس وقت تک 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ ہمارا قرآن کریم کا دور مکمل ہو چکا تھا. تو بلکہ انہوں نے اس کے لیے کچھ فنڈنگ کا بھی ارینج کیا، بندے کا بھی ارینج کیا جو ریکارڈ کرے گا، سارا سسٹم بنایا کیمرہ والا، اور انہوں نے لیپ ٹاپ کے اوپر ہی وہ ہم لگا دیتے تھے، ویب کیم وغیرہ لگا کر وہ ہم نے OBS پہ شروع کیا. تو یہ سارا صدقہ جاریہ جو ہے یہ مغیرہ لقمان کے نام ہے، میں اس کو صراحت سے کہتا ہوں. اس نے مجھے توجہ دلائی، تو وہ الحمدللہ اس وقت سے پھر ہم نے اس کو آن لائن کر دیا.
تو تقریباً میرا یعنی ایک دفعہ قرآن کریم مکمل اور پھر دوبارہ بھی شروع کیا تو شاید دوسری دفعہ میں بھی مکمل ہونے لگا ہے. تو تقریباً یہ سارا کا سارا اس وقت یوٹیوب میں موجود بھی ہے. پہلے تو یہ OBS پہ ہم روزانہ کی کلاس ہم کرتے تھے آن لائن, فیس بک پہ لائیو اسٹریمنگ پہ بھی ہم دیتے تھے. پھر اس کا برڈن انٹرنیٹ وغیرہ پہ زیادہ ہوتا تھا, اس وقت رش بھی زیادہ ہوتا تھا. پھر ہم نے اس کو OBS فیس بک لائیو اسٹریمنگ ختم کر کے ہم نے ہم اس کو بس ریکارڈنگ کرتے تھے زوم کلاس بنا کر, تو ہم اس کی ریکارڈنگ کرتے تھے. اب فیس بک لائیو اسٹریمنگ تو نہیں آتی لیکن وہ آن لائن مل سکتا ہے ریکارڈڈ میں, وہ سارا ریکارڈ ہوتا ہے اور ریکارڈ ہو کر ہم اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں. ہمارا محدث میڈیا چینل ہے, اس میں وہ ساری تفسیر ہماری موجود ہے. اچھا ماشاءاللہ, یہ نہد تو ابھی آیا ہے, یوتھ کلب المدرار اور اذان انسٹیٹیوٹ یہ تو ابھی آئے ہیں. تو یہ آپ کو یہ بھی سعادت حاصل ہے آپ کے خاندان کو کہ جدت میں آپ نے روایت کے ساتھ ساتھ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز میں جو قدم رکھا, مثال کے طور پر kitabusunnat.com, اور یہ اس کو تو زیادہ سب لوگ جانتے ہیں نا, اس لیے اس کا نام لے رہا ہوں. اور بھی کافی زیادہ فورمز ہیں, محدث فورم ہے, اس کو تو وہی لوگ جانتے ہیں جو لکھنے کا شوق رکھتے تھے, ذوق رکھتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ محدث میڈیا, تو یہ سارا ویژن آپ کو کہاں سے ملا؟ یہ عبدالرحمن مدنی صاحب حافظہ اللہ کا تھا ویژن, یا پھر یہ کہاں سے سلسلے کا آغاز ہوا؟ دیکھیے, صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے, بلکہ پھر اس علم پر عمل کرنا اور پھر اس کو آگے پھیلانا, یہ بہت ضروری ہے. اور ہمارے دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دین سیکھیں بھی اور دین آگے پہنچائیں بھی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ پر آپ کے رب نے نازل کیا آپ اس کو آگے پہنچا دیں. تو یہ جو میڈیا ہے اور ہمارا آج سوشل میڈیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھنا کہ یہ کوئی جدت ہے, یہ کوئی جدید چیز ہے, اس کا کوئی اسلام سے اور تعلیم و تعلم سے, دینی تعلیم و تعلم سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بہت بڑی ایک فتنہ کہہ لیجیے, یہ ایک بڑی غلط سوچ ہے. ہمیں اس تعلیم کو آگے پھیلانا ہے جس طریقے سے بھی ہم آگے پھیلا سکیں, اور ہمیں اس کے لیے جدید سے جدید رستہ اختیار کرنا چاہیے. ہماری تعلیم اور ہماری بنیاد وہ قدیم سے قدیم ہے, اس کا تعلق قرآن سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ہے. اس کو جو آگے پھیلانا ہے اس کے لیے جدید سے جدید اسباب ہمیں جدید سے جدید طریقہ اختیار کرنا چاہیے. یہی ہم نے اپنے والدین سے سیکھا, بڑوں سے سیکھا, اپنے اساتذہ سے سیکھا. حسن بھائی وہ ہمارا ریسرچ سینٹر ہے ماڈل ٹاؤن میں, لائبریری ہے اوپر, تو انہوں نے یہ میڈیا وغیرہ, ہمارا پہلے محدث مجلہ محدث تھا, تو آپ سمجھیے کہ وہ پبلش ہوتا تھا اور وہ لوگوں تک پہنچتا تھا, تو وہ محدث کے نام سے چونکہ وہ تھا. پھر آگے کتاب و سنت وغیرہ, اسی محدث کو پہلے ہم نے آن لائن کیا, وہ سارا محدث جو ہے اس کو ہم نے آن لائن کیا, اور یہ سن 2001-2 کی بات ہے. اس دور میں ابھی اردو میں ویب سائٹس وغیرہ اس قسم کی نہ ہونے کے برابر تھیں, کیونکہ اردو ویب سائٹ میں انقلاب تب آیا جب یونیکوڈ ہوا. اس وقت تو ان پیج, اور میں سمجھتا ہوں ان پیج کی وجہ سے جتنا اردو صحافت کو اور ہماری نقصان ہوا ہے ان پیج کی وجہ سے, میری نظر میں ان پیج کی وجہ سے آج بھی کئی لوگ ان پیج کو نہیں چھوڑتے. ان پیج کی وجہ سے ہم اردو میں اسلامی ریسرچ میں 10 سے 15 سال پیچھے ہیں پوری دنیا سے, ان پیج کی وجہ سے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان پیج میں جو چیز ہم ٹائپ کرتے ہیں وہ یونیکوڈ نہیں ہوتی. اس کو اگر یونیکوڈ بنانا ہے اس کو کنورٹ کرنا پڑتا ہے, پھر اس کو نئے سرے سے فارمیٹ کرنا پڑتا ہے. اگر ہمارے ہاں ان پیج نہ ہوتا اور ہم ورڈ پہ اگر ہم اردو لکھنے کا کام کرتے اور وہی چیزیں ہم ایز اٹ از اس کو ہم اپلوڈ کر دیتے ویب سائٹس پہ, تو ہم اس وقت سے 10-15 سال آگے ہوتے دین کی تبلیغ میں اور دینی لٹریچر میں. تو ہم ان پیج کی وجہ سے ہمارے بہت سے بڑے بڑے مکتبے آج بھی ان پیج میں کام کرتے ہیں, اور اس کا نقصان ہے ہمیں کہ وہ چیز
ایز اٹ از ویب سائٹ پہ نہیں آ سکتی. مطلب آپ کو ڈبل محنت کرنی پڑی ہے. ابھی جب آپ کا وہ مکتبہ شاملہ آیا تو ڈبل محنت کی آپ نے ساری وہ یونیکوڈ میں کرنے کے لیے. سارا پہلے اس کو کنورٹ کرنا پڑتا ہے, کنورٹ کر کے پھر اس کی نئے سرے سے اچھا کنورٹ ہوتا ہے. میرا تو خیال ہے دوبارہ ٹائپ کرنا پڑتا ہے کہ کنورٹ ہو جاتا ہے. ان پیج سے کنورٹ ہو جاتا ہے. وہ ایسے ٹول مل جاتے ہیں جس سے ان پیج سے وہ کنورٹ ہوتا ہے. وہ کنورٹ ایسے ہوتا ہے بالکل وہ آپ سمجھیے نئے سرے سے اس کی نئی فارمیٹنگ نئی سیٹنگ کرنی پڑتی ہے, پروف ریڈنگ بھی دوبارہ کرنی پڑتی ہے, وہ باقاعدہ اس کو انٹر ڈالنا اور پیراگراف اور وہ تقریباً وہ ہر چیز کافی حد تک اس پہ ورک کرنا پڑتا ہے. تو ان پیج کی وجہ سے ہم اس میں کافی پیچھے رہ گئے اور عرب لوگ اور وہ کافی آگے نکل گئے. آج جتنا ڈیٹا دینی حوالے سے عربی میں موجود ہے, اردو میں بھی, عربی کے بعد اردو میں ہے, لیکن وہ بہت زیادہ ہوتا اگر یہ ان پیج کا درمیان میں مسئلہ نہ ہوتا اور یہ چیزیں ہمارے. تو میں ذکر کر رہا تھا سن 2001-2 میں ہم نے مجلہ محدث کی ویب سائٹ بنائی حسن بھائی نے, اور پھر اس کے بعد دوسری ویب سائٹ ہماری بنی kitabusunnat.com. حمزہ بھائی بعد میں وہ ریسرچ مجلس تحقیق الاسلامی میں آگے, اسلامک ریسرچ کونسل میں. قاری اختر صاحب فوت ہو گئے پچھلے دنوں گردے کے مرض کی وجہ سے, تو انہوں نے اور حمزہ بھائی نے یہ kitabusunnat.com کا سلسلہ شروع کیا. اور پھر اس کے بعد محدث فورم, محدث فتویٰ اور رسائل و جرائد اور اب مکتبہ شاملہ اردو وغیرہ وغیرہ. یہ اس کے بعد پھر میں آ گیا تھا اسلامک ریسرچ کونسل میں, تو یہ چیزیں مجھے آپ سمجھیے کہ میرے ہینڈ اوور ہو گئیں. تو پہلے یہ سارا سلسلہ تھا ماڈل ٹاؤن میں 99 جے بلاک میں, جہاں ہماری رہائش بھی ہے, جہاں ہماری لائبریری بھی ہے. وہیں یہ ویب سائٹس کا سلسلہ تھا. اس وقت 2-3 ویب سائٹس تھیں. یہ مجلس تحقیق الاسلامی بھی وہی ہے؟ جی اسلامک ریسرچ کونسل آپ سمجھیے کہ ہمارا ایک تعلیمی سلسلہ ہے جامعہ رحمانیہ, جامعہ لاہور الاسلامیہ. ہمارا ایک تحقیقی سلسلہ ہے ریسرچ کا, وہ اسلامک ریسرچ کونسل یا مجلس تحقیق الاسلامی کے نام سے. اور آپ سمجھیے جو ہماری ساری ویب سائٹس, ہمارا یہ مجلہ محدث وغیرہ, یہ سارا اسلامک ریسرچ کونسل کے انڈر ہے, کیونکہ اس کا تعلق تحقیق سے اور ریسرچ سے اور یعنی کہ منظم طور پہ آ رہا ہے, یہ نہیں کہ بس ڈیٹا پکڑا اور ویب سائٹ کے اوپر چڑھا. اور تیسرا ہمارا ایک شعبہ وہ رفاہی ہے, ویلفیئر کا, وہ بھی اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ ہمارا مین ادارہ ہے. اس کے 3 آپ سمجھیے جہتیں ہیں, ایک تعلیم, ایک تحقیق اور ایک رفاہ. تو اس میں اسلامک ریسرچ کونسل کے تحت یہ ہمارے سارے جو یہ دعوتی جو سلسلے ہیں یہ سارے اسلامک ریسرچ کونسل کے تحت ہیں. تو چونکہ ہمارا پہلے مجلہ محدث ہوتا تھا, تو محدث کے نام سے ہم نے محدث نام کو فائنل کر لیا اپنے دعوتی کاموں کے لیے. kitabusunnat جو .com ہے, کہنے کو اس کا نام kitabusunnat.com ہے, لیکن اس کے بینر پہ اس کا نام محدث لائبریری ہے. اگر اس کا بینر دیکھیں ویب سائٹ پہ تو اس میں اس کو ہم محدث لائبریری کہتے ہیں. اس کا ویسے URL kitabusunnat.com ہے. صحیح. مجلہ محدث میگزین وہ ہماری ایک ویب سائٹ ہے. محدث فورم, یہ سارے کام تقریباً محدث کے نام سے ہیں. محدث فتویٰ, ہماری ایک حدیث کی ویب سائٹ ہے محدث.com, وہ حدیث کی ویب سائٹ ہے. اور پھر مکتبہ شاملہ اردو وغیرہ. تو یہ پھر النور سینٹر بنا بعد میں, تو یہ سارے وہ پھر اس کی ذمہ داری میرے پاس تھی. تو یہ جو سارا ہمارا ویب سائٹس کا سلسلہ ہے یہ ہم النور میں لے گئے.